أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صدق الله مولانا العظيم جی تن کي جن جي سکھاريو جيئڻ سکھاريو مرڻ سکھاريو سدا خوش هجو منهنجا سجڻ سائين تव्हां اسان کي عين سکھاريو شين سکھاريو کاف سکھاريو نہایت ہی محتشم و محترم خلفائے اعظام علماء کرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی کہ آج کی اس محفل میں بابرکت محفل میں ہم یہاں موجود ہیں، بالخصوص اس محفل کی نسبت حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ہم یہاں جمع ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ دوستان گرامی، اس دنیا میں انسان آیا ہے اور اس دنیا میں انسان ایک وقت تک زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حقیقی کامیابی، اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو موقع، جو وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اس آخرت کی فوز و فلاح کی تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک طالب علم جو اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، پورا سیمسٹر وہ وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور پھر ایک وقت اس کے امتحان کا آتا ہے اور اس وقت پتہ لگتا ہے کہ اس نے وہ پورا جو وقت گزارا تھا، وہ جو پورا اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں کس قدر وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس میں درخت لگاتے ہیں، کوئی فصل لگاتے ہیں، تو کئی عرصے تک اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی کاشت کا وقت آتا ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی کامیابی نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح اور اس موقع پر، اس دوران تمام لوگ انتہائی قابل قدر ہوتے ہیں، انتہائی عظیم ہوتے ہیں، جو اس سفر میں آپ کی مدد کرتے ہیں، جو اس سفر میں آپ کے معاون ہوتے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس چیز کو اپنانا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے۔ وہ اساتذہ کی صورت میں ہوں، والدین کی صورت میں ہوں، دوست احباب کی صورت میں ہوں، تجربہ کار لوگوں کی صورت میں ہوں، وہ سارے کے سارے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس اخروی کامیابی کے لیے اس دنیا میں کامیاب ہونا بھی ضروری ہے کہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ہم یہ دعا اکثر مانگتے ہیں جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ اگر مفہومی ترجمہ اس کا کریں تو یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، اور دنیا کے اچھے ہونے میں ہی آخرت کے اچھے ہونے کا راز مضمر ہے۔ لیکن کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں تو کئی لوگ غریب اور مسکین بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ کئی لوگ جو کسی مقام و مرتبے پہ فائز نہیں ہوتے، تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کامیابی کے معیار ہم نے بنائے ہیں کہ مال و دولت کی بنیاد پر ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں، کسی مقام اور کسی اسٹیٹس پر ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں کامیاب وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، اسے پہچانے، اور جو اس کے حالات ہیں، جو اس کی حیثیت ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے وہ کوشش کرتا رہے اور اسی حال میں اس دنیا سے جائے، تو یہی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی ہمیں اللہ والے سکھاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں کئی لوگ تو صرف ہمیں مرنے کے بعد کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں کس طرح سے تم نے کامیاب ہونا ہے، لیکن اصل کامیابی
جو آخرت میں حاصل ہوگی وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اس دنیا سے مطمئن ہو کر جائیں گے، جو اس طور پر مطمئن ہوں گے کہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اس مقصد میں انہوں نے نہ صرف اس مقصد کو انہوں نے سمجھا ہے بلکہ اس کے حاصل کرنے کی وہ تگ و دو اور کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو محبوب سجن سائیں کا جو پیغام ہے وہ انتہائی آفاقی پیغام ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں کیسے حاصل کرنی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ کامیابی پھر ہمیں اخروی کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ تو آج کی یہ محفل اور بالخصوص روحانی طلبہ جماعت کے جو طلبہ ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے حضور قبلہ عالم کا بہت بڑا مشن ہے، ان کے لیے بہت بڑی حضور کی فکر ہے، کیونکہ یہی نوجوان نسل آگے چل کے ملک و قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی اور ملک و قوم کا نام روشن بھی کر سکتی ہے اور تاریخ بھی کر سکتی ہے۔ تو آج جو حضور قبلہ عالم نے ہمیں یہ 6 نکاتی ایجنڈا عطا فرمایا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو بظاہر وہ 6 نکاتی ایجنڈے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بظاہر دنیاوی چیزیں ہیں، کہ تعلیم ہے، صحت ہے، تجارت ہے، ماحول اور برداشت ہے، سائنسی علوم سے استفادہ ہے، اور بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان چیزوں کے اندر پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور خراج تحسین کے مستحق ہیں ضلع غربی کے جماعت اصلاح المسلمین کے احباب، روحانی طلبہ جماعت کے احباب، جمعیت علماء طاہریہ کے تمام احباب، علماء کرام کہ اس طرح کی یہ سیشنز یہاں منعقد کیے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے رضا اللہ تعالیٰ کی مقصود ہے، خوشنودی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی عطا فرمائے۔ وما توفیق